اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے بعد۔ سب سے پہلے تو ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت کر لوں کہ مجھے جو ذہن میں سوچ کے آیا تھا کہ سندھی میں خطاب کرنا ہے، لیکن یہاں پہ بزرگان موجود ہیں، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ سندھی میں خطاب کروں، اس لیے یہ جو ٹرانسلیٹ ہے وہ گوگل کی ٹرانسلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ، اس میں جو اشتباہات ہو جائیں گے آپ درگزر فرمائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کے۔ سورہ مبارک کے ضحیٰ کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد پروردگار ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے حبیب اپنے پروردگار کی نعمتوں کا برملا اظہار کریں، یا اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کریں۔ مختصر نعمت کے موضوع پہ گفتگو ہے، کیونکہ کافی روایات وارد ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام سے کہ جن میں یہ واضح طور پہ فرمایا گیا ہے کہ من سعادت الرجل الولد الصالح، کہ انسان کی خوش نصیبی میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا ایک صالح اولاد ہو، ولد صالح ہو۔ یا دوسری تعبیر اس طرح آئی ہے کہ الولد الصالح ریحانۃ من ریاحین الجنہ، کہ ولد صالح جو ہے وہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ یا چھٹے امام سے وسائل میں ایک اور بہترین حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ البنات حسنات والبنون نعمت، بیٹیاں نیکیاں ہیں اور بیٹے نعمت ہیں۔ والحسنات یثاب علیہا، جو نیکیاں ہیں ان پہ آپ کو ثواب دیا جائے گا، یعنی بیٹیوں کے مقابلے میں آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ والنعمت یسأل عنہا، لیکن نعمت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، یعنی بیٹوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس حدیث میں صراحتاً ولد کو نعمت کی تعبیر استعمال کی گئی ہے کہ ولد جو ہے، بنون جو ہیں وہ نعمت ہیں، اور نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور یہ نعمت ایک ایسی لطیف چیز ہے، یا اس طرح کہوں کہ نعمت ایک ایسی نعمت ہے، خود نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کا پہلا قدم جو معرفت الہی کی طرف بڑھتا ہے وہ نعمت کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ کیونکہ علماء کلام نے دلیل معرفت ذکر کی ہے، وہ دلیل معرفت کا بیان اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم حسن جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر نعمتیں آ رہی ہیں، یعنی کہیں کس جہت سے، کسی منبع سے ہمارے اوپر نعمتیں آ رہی ہیں، مسلسل نعمتیں ہو رہی ہیں۔ اور ایک کلی قاعدہ ہے کہ وجوب و شکر المنعم، کہ جو آپ پر نعمتیں کرے، منعم کا شکر واجب ہے۔ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نعمتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، اور ادھر سے کلی قاعدہ، عقلی قاعدہ کہتا ہے کہ جو منعم ہو، جو آپ پر نعمتیں ڈال رہا ہو، نعمتیں کر رہا ہو آپ کے اوپر، اس کا آپ شکریہ ادا کریں۔ تو اس قاعدے کی بنا پر منعم کا شکر واجب ہے، وَشُكْرُ الْمُنْعِمِ مَوْقُوفٌ عَلَى مَعْرِفَتِهِ،
اور شکر تب ہوگا جب ہم اس کو پہچانیں۔ پس فیجب معرفت الذات الباری تعالیٰ، پس ایک ذات کی معرفت واجب ہے، ہم پہلے اس کو جانیں تاکہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو نعمت کے وجود سے ہم معرفت پروردگار کی طرف چلے گئے۔ اس کو علم کلام میں دلیل معرفت سے تعبیر کیا گیا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ تو نعمت کیا ہے؟ پروردگار کی معرفت کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے، یا پروردگار کی معرفت کی طرف جو پہلا قدم ہے وہ اس نعمت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ نعمت کی دو اقسام کی گئی ہیں، ایک نعمت مادی اور ایک نعمت معنوی۔ یا قرآن کی اصطلاح میں ذکر کروں تو قرآن نے اس طرح تقسیم کو بیان کیا ہے نعمت کو کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، کہ خدا نے آپ کے اوپر نعمتیں انڈیل دی ہیں جو ظاہری بھی ہیں اور جو باطنی بھی ہیں۔ یعنی جو نعمتوں کے یہاں پہ دو اقسام ہو گئے، ایک ظاہری نعمتیں، ایک باطنی نعمتیں، یا اس کو ہم دوسری تعبیر میں ہم بیان کریں کہ ایک مادی نعمت اور ایک معنوی نعمت۔ اب ان میں لطیف سا فرق ہے، طویل گفتگو نہیں ہے، بالکل مختصر گفتگو ہے۔ لطیف سا فرق یہ ہے کہ جو مادی نعمت ہے، مثلا مادی نعمت میں کیا ہے؟ اولاد مادی نعمت ہے، مال مادی نعمت ہے، جاہ و منصب مادی نعمت ہے، یہ مادی نعمتیں ہیں۔ مادی نعمت خدا اس لیے بندے کے اوپر کرتا ہے کہ تاکہ اس مادی نعمت سے اس کا امتحان لیا جا سکے۔ یہ مادی نعمت جس کے اوپر نعمت کی جا رہی ہے اس کی صلاحیت کے اعتبار سے نہیں ہوتی کہ پہلے اس کو صلاحیت دیکھیں، واقعاً جو ہے اس کو 2 بیٹے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے، اس میں اتنی صلاحیت ہے یا صلاحیت نہیں ہے، نہیں، یہ مومن ہے یا مومن نہیں ہے، یہ اس کا ایمان زیادہ ہے تو اس کو 5 بیٹے دیں، اس کا ایمان کم ہے اس کو 2 بیٹے دیں، اس طرح نہیں ہے۔ یعنی یہ جو نعمت کی تقسیم ہے وہ از لحاظ مراتب معنوی یا از لحاظ حیثیت مومن نہیں ہے۔ کافر ہے پھر بھی اس کے بچے ہیں، مومن ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یعنی اس نعمت کا حساب ہی الگ ہے۔ یہ نعمت مادی نعمت ہے، یا منصب کی مثال لے لیں یا کوئی بھی آپ مادی مثال لے لیں، دنیا کی کوئی بھی مثال لے لیں آپ۔ البتہ اس نعمت میں یہ ہے کہ پہلے خدا نعمت کرتا ہے، پھر اسی نعمت سے اس بندے کا امتحان لیتا ہے، یعنی نعمت کے بعد آزمائش ہے۔ پہلے آزمائش کر کے خدا نعمت نہیں دیتا، اس قسم میں نعمت کے بعد آزمائش ہے۔ نعمت کی دوسری قسم ہے معنوی نعمت، یا جس کو ہم جو ہے قرآن کی تعریف میں باطنی نعمت، جس کو علامہ طبرسی نے کہا کہ اگر مجھ سے آپ معلوم کریں کہ نعمت کی اقسام بیان کریں تو اس نے یوں بیان کیا ہے کہ جو چیز آنکھ سے دکھے وہ ظاہری نعمت ہے، اور جو چیز عقل سے پرکھے یا انسان عقل سے درک کرے اس کو، وہ باطنی نعمت ہے۔ مثلا علم ہے، ایمان ہے، یہ جو ہیں یہ انسان اس کے اپنے عقل سے اس کو معلوم کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ باطنی نعمتیں ہیں۔ باطنی نعمت جو ہے یا مادی نعمت جو پروردگار کسی بندے کے اوپر کرتا ہے وہ بے قدر معلوم ہے، یعنی اس کا حساب و کتاب ہے۔ وہ نعمت انسان کی جو مرتبہ ایمانی ہے اس کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جس بندے کا جتنا ایمان ہوگا وہ باطنی نعمت اتنی ہی اس کے اوپر آئے گی۔ مثلا ایک باطنی نعمت کا مثال لیتے ہیں، فضل پروردگار یا رحمت پروردگار۔ یہ رحمت پروردگار یا یہ فضل پروردگار اگر کسی بندے پر خدا نازل کرے گا تو اس کی مراتب کے حساب سے، اس کے ایمان کے حساب سے، اس کے آزمائش کے حساب سے پھر وہ نعمت اس کے اوپر آئے گی۔ کافر کے اوپر خدا کا فضل نہیں آئے گا کہ میں آپ سے راضی ہوں، میری رضایت آپ کو شامل حال ہے، نہیں، یہ جو معنوی نعمت ہے، یہ معنوی نعمت اس طرح نہیں ہے۔ یہ معنوی نعمت میں ایسا سمجھے کہ ہاتھ کھلے نہیں ہے، اس میں حساب و کتاب ہے۔ تو فرق خلاصتاً یوں بیان کیا جائے کہ جو مادی نعمت ہے، مادی نعمت میں پہلے نعمت ہوتی ہے پھر آزمائش ہوتی ہے، لیکن معنوی نعمت میں پہلے آزمائش ہوتی ہے پھر نعمت ہوتی ہے۔
پہلے ایمان سے اس کی آزمائش ہوگی، پھر اس کو مثلا درجہ شہادت نصیب ہوگا۔ پہلے ایمان کے ذریعے اس کی آزمائش ہوگی، پھر تقوی اور زہد کا ایک رتبہ اس کو عطا کیا جائے گا۔ تو اس میں پہلے آزمائش ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ نعمت ہے۔ محمد و آل محمد مجھے انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں فکس اترنا ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے گا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے تو آپ مجھے بالکل اتار سکتے ہیں، تاکہ بات جو ہے وہ لمبی نہ ہو جائے اور آپ کے لیے مزاحم بھی نہ ہو۔ اب جب بندے کے اوپر خدا نعمتیں کرتا ہے، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں یا چاہے وہ باطنی نعمتیں ہوں، تو بندے کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب بندہ کیا کرے؟ ان نعمتوں کے مقابلے میں انسان کی، مومن کی کیا ذمہ داری ہے؟ جب خدا نے ہمیں اولاد عطا کی، اولاد جیسی نعمت، یا مال کی نعمت عطا کی، یا علم کی نعمت عطا کی، یا ایمان کی نعمت عطا کی، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ایسا سمجھیں کہ لب لباب یا جو آپ کے لیے سما خراشی ہوئی وہ اس وجہ سے، یہ سارا مقدمہ طے ہوا اس وجہ سے۔ قرآن نے اس کی بہت ساری وجوہات ذکر کی ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ دو کو میں ذکر کروں گا اور دو مثال دوں گا اور بات ختم انشاءاللہ۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ میں انسانوں کے اوپر نعمت اس لیے ڈالتا ہوں، اس لیے نعمت ان کو دیتا ہوں، لِیُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ،